اسرائیل نے ایک بار پھر حماس پر جنگ بندی کی خلاف ورزی اور اپنے ایک فوجی کی ہلاکت کا الزام لگاتے ہوئے غزہ میں بڑے پیمانے پر بمباری کی ہے اور کم از کم 104 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے، جن میں 46 بچے شامل ہیں۔ حماس نے اسرائیل کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے جنگ بندی معاہدے کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی، جبکہ امریکی صدر ٹرمپ نے اس حوالے سے کہا ہے کہ اسرائیلیوں نے جوابی کارروائی کی ہے اور انہیں جوابی کارروائی کرنی چاہیے۔ حماس کو اچھا برتاؤ کرنا ہوگا ورنہ انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ Nothing's going to jeopardize. You have to understand, Hamas is a very small part of peace in the Middle East, and they have to behave. They're on the rough side, but they said they would be good, and if they're good, they're going to be happy, and if they're not good, they're going to be terminated. Their lives will be terminated, and they understand that. Well, as I understand it, they took out an Israeli soldier. I just heard about it a little while ago. They killed an Israeli soldier, so the Israelis hit back, and they should hit back. When that happens, they should hit back. اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی کی حالیہ خلاف ورزی اور پورے غزہ میں بڑے پیمانے پر بمباری کا سلسلہ کل اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر سے جاری ہونے والے غیر معمولی بیان کے بعد سامنے آیا۔ اس بیان میں کہا گیا تھا کہ شناخت کے عمل کی تکمیل کے بعد یہ معلوم ہوا کہ گزشتہ رات جو باقیات واپس کی گئیں وہ یرغمالی و فیض زرقاتی کی تھیں، جنہیں تقریباً 2 سال پہلے ایک فوجی کارروائی کے دوران غزہ پٹی سے واپس اسرائیل لایا گیا تھا۔ یہ عمل حماس کی جانب سے معاہدے کی واضح خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے سیکورٹی اداروں کے سربراہان کے ساتھ ایک اجلاس طلب کیا تاکہ ان خلاف ورزیوں کے جواب میں اسرائیل کے ممکنہ اقدامات پر غور کیا جا سکے۔ سیکورٹی مشاورت کے بعد نیتن یاہو نے اسرائیلی فوج کو ہدایت دی ہے کہ وہ فوری طور پر غزہ پٹی میں طاقتور حملے کرے، اور پھر اس کے بعد کل غزہ بھر میں اسرائیلی فورسز نے بڑے پیمانے پر بمباری کا آغاز کر دیا، اور غزہ کی وزارت صحت کے مطابق منگل سے بدھ کے درمیان تقریباً 12 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 104 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 46 بچے شامل ہیں، جبکہ 253 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب حماس نے اسرائیلی الزامات کو مسترد کرتے ہوئے معاہدے کی خلاف ورزی پر 2 یرغمالیوں کی لاشوں کی واپسی مؤخر کر دی ہے۔ CNN کے مطابق نیتن یاہو کی جانب سے غزہ میں نئے حملوں کے اعلان کے فوراً بعد حماس کے مسلح ونگ نے اعلان کیا کہ وہ جنوبی غزہ سے منگل کو ملنے والی ایک اسرائیلی یرغمالی کی لاش کی واپسی اسرائیل کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے مؤخر کر رہا ہے۔ حماس نے مزید خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی کسی بھی قسم کی جارحیت لاشوں کی تلاش اور بازیابی کے عمل میں رکاوٹ بنے گی اور ہلاک شدہ اسرائیلی یرغمالیوں کی باقیات واپس لینے کی کوششوں کو متاثر کرے گی۔ اس ساری صورتحال میں غزہ بھر میں شدید بمباری کے بعد آج اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر جنگ بندی کی پابندی کا اعلان کر دیا۔ اس حوالے سے اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان کے مطابق سیاسی قیادت کی ہدایت کے مطابق اور حماس کی خلاف ورزیوں کے جواب میں حملوں کے بعد اسرائیلی فوج نے جنگ بندی کے دوبارہ نفاذ کا آغاز کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد جاری رکھے گی اور کسی بھی خلاف ورزی پر سخت جواب دے گی۔ واضح رہے کہ اسرائیل کی جانب سے یہ جنگ بندی معاہدے کی پہلی خلاف ورزی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی وہ متعدد دفعہ اس جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر چکا ہے، اور الجزیرہ کے مطابق 11 اکتوبر کو جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے غزہ میں ہونے والے اسرائیلی حملوں میں کم از کم 211 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 597 زخمی ہوئے ہیں۔ اس ساری صورتحال سے غزہ میں جنگ بندی اور مکمل امن کا امریکی صدر ٹرمپ کا منصوبہ ختم ہونے کا خدشہ ایک بار پھر پیدا ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں جنگ ختم کرنے کا معاہدہ صدر ٹرمپ کی موجودہ مدت کا سب سے بڑا سفارتی کارنامہ تھا، لیکن اب اس معاہدے کا قائم رہنا انتہائی نازک دکھائی دے رہا ہے۔ گزشتہ چند ہفتوں سے ٹرمپ انتظامیہ کی توجہ جنگ بندی کو مستحکم کرنے اور دونوں فریقوں پر دباؤ ڈالنے پر مرکوز رہی ہے تاکہ وہ ایسے اقدامات سے گریز کریں جو اس معاہدے کو ختم کر سکتے ہیں۔ اسی مشن کے حصے کے طور پر ٹرمپ انتظامیہ نے کئی اعلیٰ حکام کو اسرائیل بھیجا اور وہاں ایک امریکی کمانڈ سینٹر قائم کیا تاکہ صورتحال کی نگرانی کی جا سکے۔ تاہم حماس کی جانب سے یرغمالیوں کی لاشوں کی واپسی پر بڑھتا ہوا تنازع اور منگل کو رفح میں ہونے والی جھڑپ نے اسرائیل میں فوجی کارروائی کے مطالبات کو مزید تیز کر دیا ہے۔ نیتن یاہو کے حکم پر ہونے والے یہ حالیہ حملے جنگ بندی کو مکمل طور پر ختم کر سکتے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ منگل کو جنوبی غزہ کے شہر رفح میں حماس کے جنگجوؤں نے اسرائیلی فورسز پر اینٹی ٹینک میزائل داغے اور سنائپر سے فائرنگ کی۔ اس حملے میں ایک اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گیا۔ حماس نے واقعے میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ وہ جنگ بندی پر قائم ہے، جبکہ اس نے اسرائیل پر نئے حملوں کے ذریعے معاہدہ توڑنے کا الزام لگا دیا۔ رپورٹ کے مطابق رفح کا زیادہ تر حصہ اسرائیلی فوج کے کنٹرول میں ہے، لیکن حماس کے کچھ جنگجو اب بھی علاقے میں موجود سرنگوں سے کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اس حملے کے نتیجے میں حماس کے جنگجوؤں اور اسرائیلی فوج کے درمیان فائرنگ کا شدید تبادلہ ہوا۔ رفح میں ہونے والے اس واقعے سے پہلے ہی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اسرائیل کی فوجی قیادت سے غزہ میں نئی فوجی کارروائی کے لیے مشورہ کر چکے تھے۔ یہ اقدام
حماس کی جانب سے جنگ بندی کی مبینہ خلاف ورزیوں اور یرغمالیوں کی لاشوں کی واپسی سے متعلق تنازع کے جواب میں زیر غور تھا۔ اسرائیلی حکام کے مطابق نیتنیاہو صدر ٹرمپ سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو اس وقت مشرقی ایشیا کے دورے پر ہیں، تاکہ حالیہ فوجی کارروائی کے لیے ان کی منظوری حاصل کی جا سکے۔ تاہم ایسا لگتا ہے کہ رفح میں پیش آنے والے واقعات نے نیتنیاہو کی حکمت عملی کو بدل دیا، اور ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ انہوں نے نئے حملوں کے اعلان سے پہلے ٹرمپ سے بات کی ہو۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ حماس اب بھی غزہ میں موجود 13 یرغمالیوں کی باقیات واپس کرنے میں سستی دکھا رہا ہے۔ ہفتے کو امریکی صدر ٹرمپ نے حماس سے مطالبہ کیا کہ وہ یرغمالیوں کی لاشیں فوراً واپس کرے۔ انہوں نے زور دیا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو اس امن عمل میں شامل دیگر ممالک کارروائی کریں گے۔ ٹرمپ نے تسلیم کیا کہ غزہ میں تباہی کے بعد کچھ لاشوں تک پہنچنا مشکل ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ حماس کچھ لاشیں ابھی واپس کر سکتی ہے، لیکن کسی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر رہی ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ وہ اگلے 48 گھنٹوں تک صورتحال پر گہری نظر رکھیں گے، اور پھر پیر کو ٹرمپ کی 48 گھنٹوں کی مہلت ختم ہونے سے چند گھنٹے پہلے حماس نے ایک اسرائیلی یرغمالی کی باقیات واپس کر دیں، لیکن ایک دن بعد اسرائیل نے کہا کہ حماس نے دراصل صرف اس یرغمالی کے جسم کے کچھ حصے واپس کیے ہیں جس کی باقیات اسرائیل 1 سال سے زائد عرصہ پہلے ہی جزوی طور پر بازیاب کر چکا تھا۔ منگل کو نیتنیاہو نے ایک بیان میں کہا کہ یہ عمل امن معاہدے کی خلاف ورزی ہے، اور پھر اس کے چند گھنٹے بعد اسرائیلی فوج نے ایک 15 منٹ کی ویڈیو جاری کی جو ایک ڈرون سے بنائی گئی تھی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چند افراد ایک لاش کو بیگ میں ڈال کر ایک گڑھے میں پھینکتے ہیں، اسے ملبے سے ڈھانپتے ہیں، پھر ایک بلڈوزر لاتے ہیں اور بعد میں ریڈ کراس کے اہلکاروں کے ساتھ واپس آتے ہیں، بظاہر یہ دکھانے کے لیے کہ ایک لاش کو کھود کر نکالا گیا ہے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق منگل کو رفح کے واقعے سے پہلے اسرائیل نے یہ ویڈیو ٹرمپ انتظامیہ اور CIA کو فراہم کی اور کہا کہ یہ عمل معاہدے کی خلاف ورزی ہے، لہٰذا اسرائیل اس کا جواب دے گا۔ تاہم امریکی حکام کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں نے نیتنیاہو کی ٹیم کو آگاہ کر دیا کہ وہ اس واقعے کو حماس کی طرف سے معاہدے کی بڑی خلاف ورزی نہیں سمجھتے، اور اسرائیل کو مشورہ دیا کہ وہ ایسے سخت اقدامات سے گریز کرے جو جنگ بندی کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے کچھ دیر بعد نیتنیاہو نے اسرائیلی فوج کے ساتھ ایک ہنگامی اجلاس طلب کر لیا تاکہ ممکنہ جوابی کارروائی پر غور کیا جا سکے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق اسرائیلی فوج نے ممکنہ جوابی اقدامات کی ایک فہرست پیش کی، جس میں غزہ پر دوبارہ فضائی حملے شروع کرنا اور اس علاقے کو وسیع کرنا شامل تھا جس پر اسرائیل اب بھی معاہدے کے تحت قابض ہے۔ ایک اسرائیلی اہلکار نے بتایا کہ اجلاس کسی فیصلے کے بغیر ختم ہو گیا، اور نیتنیاہو نے یہ کہتے ہوئے اجلاس کا اختتام کیا کہ آئندہ اقدامات طے کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ ہم آہنگی ضروری ہے۔ اس اجلاس کے فوراً بعد حماس نے اعلان کیا کہ اسے جنوبی غزہ کے شہر خان یونس سے ایک اور اسرائیلی یرغمالی کی لاش ملی ہے، اور وہ اسے منگل کو اسرائیل کے حوالے کر دے گی، لیکن اس کے کچھ ہی دیر بعد رفح میں جھڑپ شروع ہو گئی۔ نیتنیاہو نے حملوں کا اعلان کر دیا اور حماس نے کہا کہ وہ اب لاش واپس نہیں کرے گی۔ اس ساری صورتحال پر جنگ بندی کے مذاکرات میں ثالث کا کردار ادا کرنے والے ملک قطر کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے امریکی ادارے کاؤنسل آف فارن ریلیشنز کے ایک اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں پر حملہ اسرائیل اور حماس کے درمیان طے پانے والے معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ خوش قسمتی سے میرا خیال ہے کہ دونوں فریق یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جنگ بندی قائم رہنی چاہیے، اور ہماری توجہ اس بات پر ہے کہ جنگ بندی برقرار رہے، جبکہ پاکستان نے غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزی اور نئے اسرائیلی حملوں کی سخت مذمت کی۔ اور اس حوالے سے دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق پاکستان غزہ میں قابض اسرائیلی افواج کے تازہ حملوں کی سخت مذمت کرتا ہے، جن کے نتیجے میں عام شہریوں کی شہادت کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ یہ کارروائیاں بین الاقوامی قانون کی کھلی اور سنگین خلاف ورزی ہیں، اور حال ہی میں طے پانے والے امن معاہدے کی بھی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیلی قابض افواج کے ایسے جارحانہ اقدامات خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے قیام کے لیے کی جانے والی بین الاقوامی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پاکستان بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اسرائیلی قابض افواج کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کو فوراً روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ پاکستان اپنے اصولی موقف کا اعادہ کرتا ہے کہ وہ جون 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے مطابق ایک آزاد، خود مختار، قابل امن اور جغرافیائی طور پر متصل فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرتا ہے، جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو۔ اور اس صورتحال کی وجہ سے اب جنگ بندی کے اگلے مراحل پر تحفظات بڑھ گئے ہیں، جن میں غزہ کی تعمیر نو، غزہ سے اسرائیلی فورسز کا مکمل انخلاء اور غزہ میں عارضی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کی تعیناتی شامل ہے۔ اس حوالے سے اسرائیلی میڈیا پر مختلف ممالک کے نام سامنے آ رہے ہیں کہ ان کی فورسز اس انٹرنیشنل فورس کا حصہ بن سکتی ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان کا نام بھی سامنے آ رہا ہے، جبکہ اردن کے کردار کو بھی عام سمجھا جا رہا ہے۔ ایسے میں 27 اکتوبر یعنی پیر کو پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اردن کے شاہ عبداللہ سے ملاقات ہوئی تھی، جبکہ اسی دن یعنی 27 اکتوبر کو ہی اردن کے شاہ عبداللہ کا BBC کو دیا گیا انٹرویو بھی سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے غزہ میں اسٹیبلائزیشن فورس میں اردن کی شمولیت کے سوال پر کہا کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ امن برقرار رکھنے والی فورس ہوگی، کیونکہ اگر یہ امن نافذ کرنے والی فورس ہوئی تو کوئی اسے چھونے تک کو بھی تیار نہیں ہوگا۔ If you were asked as part of this
peacemaking process to send in Jordanian policemen or Jordanian soldiers to train a local security force or to provide security, would you say yes? The short answer is no, because we believe that we're too close to this issue politically. Having said that, and again going back to the details, what is the mandate of security forces inside of Gaza? And we hope that it is peacekeeping, because if it's peace enforcing, nobody will want to touch that. Peacekeeping is that you're sitting there supporting the local police force, the Palestinians, which Jordan and Egypt are willing to train in large numbers, but that takes time. If we're running around Gaza on patrol with weapons, that's not a situation that any country would like to get involved in.